بجٹ ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام تر نگاہیں اس وقت وزیر خزانہ پر ہوں گی کیونکہ سے کچھ دیر کے بعد وہ قومی اسمبلی میں فائنانس بل پیش کریں گے، بجٹ تقریر کریں گے اور بتائیں گے کہ عوام کے لیے اس میں کیا کچھ ہے۔ کیا یہ بجٹ جس پر IMF کا سایہ ہے، کیا یہ عوام دوست ہے، ہو سکتا ہے، ہوگا یا نہیں؟ ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف ایک ایک کر کے ہم جائیں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے جو بجٹ تجاویز سامنے آ رہی ہیں وہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 6% اضافے کی تجویز ہے۔ اب کیا یہ انفلیشن ریٹ جو ہے اس کے حساب سے ہے؟ کیا اگر یہاں پر سرکاری ملازمین کو جو ہے 6% اضافہ دیا جاتا ہے تو کیا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پر بھی اس کو فالو کیا جائے گا؟ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی کی شرح 6.2% تک محدود رہنے کا تخمینہ ہے، تو شاید اسی کو دیکھ کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں اس میں 6% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ 5% ہے ایز پر گورنمنٹ، اور تعلیمی اخراجات GDP کا 4% تک ہوں گے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ شیئرز کے منافع اور چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکس بڑھایا جائے گا۔ سٹاک مارکیٹ میں شیئرز کی خرید و فروخت پر ملنے والے منافع پر ٹیکس بڑھانے کا پلان ہے، اور امپورٹڈ خام مال پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کا امکان ہے۔ تو یہ فی الحال وہ تجاویز ہیں جو کہ ظاہر سامنے آ رہی ہیں۔ بجٹ جب اسپیچ کی جائے گی تو اس میں سب کچھ جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ خاقان نجیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ظفر پراچا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شمس الاسلام صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے اگر اجازت دیں آپ سب تو میں خاقان نجیب صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ خاقان صاحب، سر بڑی ماہرانہ آپ کی رائے ہوتی ہے، لیکن کل آپ فرما رہے تھے کہ IMF نے معیشت کو ICU سے نکال کر آپریشن تھیٹر میں ڈال دیا ہے، اسے تھوڑا سمجھائیں، اس کا کیا مطلب ہے خاقان صاحب؟ سلمان، جب آپ کی IMF سے انگیجمنٹ ٹوٹی تھی لاسٹ تو ملک میں ڈیفالٹ کی گفتگو ہو رہی تھی۔ آج ہم ایسی کوئی گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک فزیکل سپیس یعنی کہ مالیاتی سپیس بھی مل گئی ہے۔ آپ کا 1200 ارب تو صرف جو آپ کا خرچہ ہے مارک اپ پہ وہیں پہ بچت آ جائے گی، باقی سب کچھ اگر میں چھوڑ بھی دوں۔ پاکستان کو ایک ٹائم اور سپیس ان ٹرمز آف دی بیرونی خسارے کا سنبھلنا کرنٹ اکاؤنٹ کا، اور جو ڈیٹس واپس کرنے تھے 20-22 ارب ڈالر کے ہر سال کے، وہ بھی ری پروفائل ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ بھی سپیس مل گئی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو اوورآل اس وقت روپیہ ہے اس میں ایک سٹیبلٹی ہے، اور اسٹیٹ بینک has been able to build reserves at the back، جو اس وقت مارکیٹ میں ایک فراوانی رہی ہے یا لیکوڈیٹی امپروو ہوئی ہے ڈالر کی، اور لوگوں کے لیے سب سے بڑی یہ چیز ہوئی ہے کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح 29 اور 24 تھی پچھلے 2 سالوں میں۔ اس سال میں امید کرتا ہوں کہ 4.5-5% پہ سال ختم کریں گے، اسی لیے 6% جو ہے پینشنرز کی یا جو ہمارے دوست کام کرتے ہیں، بہنیں کام کرتی ہیں، ان کی جو انکم ہے وہ بڑھے گی۔ یہ ICU کی اکانومی نہیں ہے، یہ آپریشن ٹیبل کی اکانومی ہے، کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے سلمان کہ میرا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ مساوی بن گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ایکسپینڈیچر سائیڈ کا جو فیڈرل کا ریفارم ہے وہ کر لیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے اگر میں GDP گروتھ کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھوں گا تو دوبارہ خسارہ نہیں کھڑا ہو جائے گا۔ مجھے ابھی بھی یہ تینوں کام جو ہیں کرنے ہیں۔ یہ جو تو اس کو ہم اگر آپ کی ٹرم کو صرف خاقان صاحب میں کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیا یہ بہتر نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں کہ آپریشن تھیٹر سے نکال کے ہم ICU میں لے کر آ گئے ہیں، جو آپریشن کرنا تھا، جو سرجری کرنی تھی فوری وہ کر دی ہے حکومت نے، ڈیفالٹ سے بچا لیا، اب ہم ICU میں ہیں جہاں پر انٹینسیو کیئر کی ضرورت ہے، یہاں پر ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ ہم ریکوری موڈ میں آ جائیں اور ہم بہتری کی طرف چلے جائیں۔ دیکھیں، انٹینسیو کیئر جو ہوتی ہے نا، اس میں آپ کے جو وائٹلز ہیں، جو مائکرو سٹیبلٹی ہے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر، پلس، سیچوریشن، یہ سب چیزیں انکمفرٹیبل ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کی آج وہ انکمفرٹیبل نہیں ہے، مائکرو سٹیبلٹی جو ہے وہ سرٹن ہے، اور مائکرو سٹیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں چلے آپ ان ٹرمینالوجی میں اس کو کہیں کہ آپریشن تھیٹر کی ٹیبل، کیونکہ ابھی بھی آپ نے جو ٹیکس کا نظام ہے اس پہ آپریشن کرنا ہے۔ اب اس سے کیا مطلب ہے، آج ہم اس کی بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح ٹیکس میں آگے بڑھیں گے، جتنا مساوی پن دکھائیں گے نا اس بجٹ میں، یہ یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان پہ 38.5% ٹیکس ہے، ریٹیلر اور ہول سیلر پہ وہ ٹیکس نہیں ہے، ایگریکلچر انکم والا وہ ٹیکس نہیں دے رہا،
कैपिटल गेन्स का प्रॉपर इजरा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग पे 45% टैक्स है, ये रीजनली कंपेटिटिव नहीं है। सो कहने का मकसद ये है कि जितना मसावी निज़ाम बेस्ड ऑन व्हाट, जब वेल्थ क्रिएट होगी, जब इनकम क्रिएट होगी, उसको टैक्स करूंगा, ट्रांजैक्शनल टैक्स प्रॉपर्टी पे निकालूंगा। और जो इस वक्त कल एक फिगर आया है सलमान, आई वाज स्टन्ड टू सी दैट फिगर। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि 5,800 अरब, ये जस्ट लिसन टू दिस फिगर, 21 अरब डॉलर की टैक्स की मरात जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। मैं समझता हूँ ये फिगर टोटली सही नहीं है। अगर जी अच्छा, अगर ये फिगर 21 नहीं है तो 15 अरब डॉलर होगा। सो आप जाके देखिए कि इनकम साइड पे, जीएसटी साइड पे, कस्टम्स पे क्या चीजें हैं। सो एक तो ये है सावी टैक्स का निजाम बनाइए और इससे जो रेट्स हैं वो नीचे लाइए। मसलन एक चीज मैं आपके चैनल पे कह देता हूं, आई थिंक 2 घंटे बाद आप सुन लेंगे, 200 अरब तक मेरा ख्याल है कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटीज जो हैं वो कम हो जाएंगी मुल्क में और हम एक टैरिफ की ईजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ये एक अच्छा कदम होगा। कहने का मकसद ये है कि दिस इज द टाइम टू बेस ऑन साउंड इकोनॉमिक थॉट। थोड़ी देर आईएमएफ को साइड पे रखें, जो आईएमएफ के साथ करना था ना यार वो कर लिया है। अब आप आकर बताइए कि आप ताजिरों पे, अगर ताजिर दोस्त जो है उसको नहीं कामयाब कर सके। टैक्स छूट की बात की है, कल जब यानी कि वजीर खजाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें वो इक़्तिसादी सर्वे पेश कर रहे थे, आपने देखा होगा कि वहाँ पर 2-3 उन पर जो हैं वो बड़े खौफनाक किस्म के, हम ये कह लें, मिसाइल अटैक हुए हैं। जो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं बड़े, जैसे शहबाज राना साहब हो गए, मेहताब हैदर साहब हो गए, सनाउल्लाह साहब हो गए, उन्होंने एक के बाद एक जो है ना वो मिसाइल फायर किया और उधर से जवाब यानी कि देखा जाए तो कुछ नहीं था वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से। उनसे ये कहा गया कि जी ये जो आपने 2.7% दिखाई है, ये बेसिकली इसमें आपने आखिरी क्वार्टर को तो शामिल ही नहीं किया। वहां पर आप अज्यूम ये कर रहे हैं कि 5.8% पे ग्रोथ होगी आखिरी क्वार्टर में, तो फिर वो एग्रीगेट करके 2.7 बनेगा। यानी वहां पर अजम्पशन की बुनियाद पे हो रहा है। और उस पर वज़ीर ख़ज़ाना ने ये भी कहा, बजाय आई डोंट नो, शायद वो उन्होंने दुरुस्त बात होती है उनकी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम स्टीयरिंग कमेटी बना देते हैं, आप लोगों के साथ हमने काम करना है, आप हमें मजीद बताइए। नहीं, वो खुद भी क्या आपके ख्याल में कॉन्फिडेंट नहीं है? देखिए, एक तो बात ये है कि 2% ग्रोथ हो या 2.5% ग्रोथ हो, चले मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये 2% होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया है कि जो आखिरी क्वार्टर है वो पीबीएस ने ग्रोथ ली है 5.25% की, यानी कि जो आखिरी क्वार्टर में, और उससे पहली जो ग्रोथ है वो चूंकि कम आ रही है, तो एक सवाल उठ रहा है कि आखिरी क्वार्टर कैसे 3 गुना ग्रोथ हो जाएगी कंपेयर टू द लास्ट 3 क्वार्टर्स। ये बात ठीक है, सो ऐसा शायद नहीं होगा। अच्छा सलमान, मान लें कि एंड करते हैं हम 2% ग्रोथ पे, 2 हो या 2.5 हो, नौकरियां तो 5-6 लाख ही निकलेंगी, फिर भी आपको नौकरियां बनानी है 20-30 लाख। असल बात यह है कि अब फिर हम कंसंट्रेट करें कि अगर ये बात मान ली जाए कि पाकिस्तान इज नॉट गुड फॉर ग्रोथ, कि जो हमारा सेटअप है, हम जैसे ही ग्रोथ करना शुरू करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस खड़ा होता है एंड वी आर बैक टू द आई। सो इस बजट में क्या होना चाहिए, सवाल मैं इसीलिए कहता हूं कि पाकिस्तान में हल चीजें इसलिए नहीं हो रही कि हम गवर्नेंस को ना इतने इश्यूज में कंफ्यूज। आज मेरी और आपकी गुफ्तगू ये नहीं हो सकती कि मैं एनर्जी सेक्टर के रिकवरीज कैसे करूंगा, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि मैंने आपको एक वैलिड पॉइंट आया, चलिए ठीक है, ये एक तरफ अगर होता ना खाकान साहब तो हम समझते